السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا 14 نمبر باب فی الاقتصاد فی الطاعۃ اور کتاب سے 151 نمبر حدیث ہے۔ وعن ابی ربعی حنظلۃ بن الربیع الاسدی الکاتب احد کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سیدنا ابو ربیع حنظلہ بن الربیع الاسدی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے، احادی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو وحی کی کتابت کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک یہ صحابی بھی تھے۔ کہتے ہیں لاقینی ابو بکر رضی اللہ عنہ، کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ملے۔ فقال، انہوں نے پوچھا، کیف انت یا حنظلہ، تو کیسے ہو اے حنظلہ؟ قلت، میں نے کہا، نافق حنظلہ، تو کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ قال، کہتے، سبحان اللہ ما تقول، کہ سبحان اللہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ قلت، سیدنا ابو ربیع حنظلہ کہتے ہیں، میں نے کہا، نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، یذکرنا بالجنت والنار، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں، جب وہ ان کا تذکرہ کرتے ہیں، کأننا رأی عین، تو وہ گویا اس طرح ہوتا ہے جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فإذا خرجنا من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اٹھ کر واپس آ جاتے ہیں، عافسنا الازواج والاولاد، تو ہم اپنے بیوی بچوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، والضیعات نسینا کثیرا، اور اسی طرح دنیا کے کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں، اپنی مشغولیت میں ہم بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فواللہ انا لنلقى مثل هذا، کہ اللہ کی قسم یہی حال، اسی طرح میں بھی دو چار ہوں، یہی حال میرا بھی ہے، میں بھی ان جیسی باتوں کا سامنا کر رہا ہوں۔ فانطلقت انا وابو بکر حتی دخلنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی کے بات پر ابو بکر رضی اللہ عنہ اور سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں۔ فقلت نافق حنظلہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کہتے ہیں کہ نافق حنظلہ تو یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے نبی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وما ذاک، کہ یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ قلت یا رسول اللہ، کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، نکون عندک، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، تذکرنا بالنار والجنت، تو آپ ہمارے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں، کأننا رأی عین، اور ہم اس کو اس طرح محسوس کرتے ہیں جیسے ہم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے ہوں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ فإذا خرجنا من عندک، جب ہم آپ سے واپس چلے جاتے ہیں، عافسنا الازواج والاولاد والضیعات نسینا کثیرا، تو پھر ہم اپنے گھر والوں میں، اولاد میں، ان کے معاملات میں مشغول ہو جاتے ہیں، اپنے دنیا کے کاروبار میں مصروف ہونے کی وجہ سے اس ساری چیزوں کو بھلا دیتے ہیں، یا اس میں سے بہت ساری چیزوں کو بھلا دیتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو تدومون علی ما تکونون عندی، اگر تم ہمیشہ اسی حالت و کیفیت میں رہو جس طرح تم میرے پاس ہوتے ہو، جو کیفیت تمہاری یہاں میرے پاس بیٹھے ہوئے ہوتی ہے، وہ فی الذکر، اور تم ہر وقت اللہ کی یاد کرو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، لصافحتکم الملائکۃ علی فروشکم، تو تمہارے ساتھ فرشتے مصافحہ کریں گے، ہاتھ ملائیں گے جب کہ تم اپنے بستروں پر ہوگے، اور اسی طرح وفی طرقکم، اور تمہارے راستوں پر فرشتے تم سے مصافحہ کیا کریں گے، ولیکن یا حنظلہ، لیکن کہ اے حنظلہ، ساعتن و ساعتن، یہ وقت کی بات ہے، ثلاث مرات، اللہ کے نبی نے یہ 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں جہاں ہمیں دین کے ساتھ دنیاوی امور کے کرنے کی بھی
ترغیب دلائی جا رہی ہے وہاں یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ انسان کی کیفیت ہر وقت ایک طرح کی نہیں ہوتی، انسان کی جو شب و روز کے معاملات ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس میں نفاق کی علامت پائی جاتی ہے، بلکہ یہ دل کی کیفیت ہے، وہ غلبہ جس کام کی طرف ہوتا ہے اس طرف وہ ہو جاتا ہے تو دوسری چیز کو تھوڑا سا اسے بھلا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے دل میں تقوی اختیار کرے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، تو اس کی یہ کیفیت برقرار رہتی ہے، اور اسی طرح وہ اللہ والوں کی مجلس اختیار کرتا ہے، اللہ والوں کی باتیں سنتا ہے، قرآن حدیث کا درس سنتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی جہاں بات کی جاتی ہے اس میں وہ بیٹھتا ہے، اپنے آپ کو دینی تعلیم سے مصروف رکھتا ہے، اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، تو پھر اس کی یہ کیفیت برقرار رکھنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کا یہ تقوی اور ان کا یہ زہد، ان کا ورع، کہ یہ ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ سے کتنا ڈرا کرتے تھے، اپنی آخرت کی تیاری میں کتنی اپنے آپ کو مصروفیت رکھتے تھے، کہ وہ ہر وقت اس چیز کو یاد رکھتے تھے کہ ہم نے ایک دن یہاں سے جانا ہے، چلے جانا ہے، اور ہمیں اللہ کے سامنے اپنی اس گزاری ہوئی زندگی کی سوال اور جواب کے لیے کھڑے ہونا ہے، اس زندگی کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو وہ اس دنیا میں اپنی اس تیاری کو ہر وقت مقدم رکھا کرتے تھے، اور اپنے آپ پر ہر وقت اس چیز کو وہ سوچ میں مبتلا رکھتے تھے کہ ہم نے اللہ کے ہاں کیا پیش ہو کر لے کر جانا ہے، اللہ کے ہاں جو پیش کرنا ہے وہ کیا چیز ہم نے لے کر جانی ہے۔ تو وہ اپنی تجارت، اپنی کھیتی باڑی، مال اور یہ دولت، اس میں مصروف ہو کر بھی اللہ کی یاد سے وہ غافل نہیں رہا کرتے تھے۔ اسی طرح اس حدیث میں ہمیں تقوی کا جو درس دیا گیا ہے اس کا اعلیٰ معیار بھی بتایا گیا کہ اللہ کا ذکر کرتے رہنے کی وجہ سے، اللہ کا ڈر اور خوف دل میں پیدا رکھنے کی وجہ سے انسان کو اس کے معاملات آسان کر دیے جاتے ہیں، اس کو جو جنت اور جہنم کا جو ذکر وہ سنتا رہتا ہے اس سے اس کا ایمان بلند ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث میں ہمیں جو ایک اہم چیز مل رہی ہے وہ یہ کہ انسان مسلمان جو ہے اس کا ایمان کی جو کیفیت ہے، ایمان کی جو حالت ہے وہ بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہے۔ جب وہ ایسی مجالس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری میں اعمال کرتا ہے تو اس کے ایمان کی کیفیت بلند ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ جب وہ ان چیزوں سے دور ہوتا ہے تو ایمان کی کیفیت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ایمانی کیفیت کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس چیز کی رغبت ہمارے دل میں پیدا کر دے جس چیز سے ہماری نجات ممکن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔